بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ سامعین محتشم، جو شخص عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرنا چاہے تو شریعت مطہرہ نے قربانی کرنے والے کو یہ اجازت اور رخصت عنایت فرمائی ہے کہ گائے کی قربانی ہو یا اونٹ کی قربانی ہو، ان دونوں جانوروں کی قربانی میں سات افراد شرکت کر سکتے ہیں، یعنی ایک جانور میں 7 افراد مل کر قربانی کر سکتے، گائے میں اور اونٹ میں۔ لیکن اس چیز کا خیال رکھنا ہوگا کہ وہ 7 شرکاء جو ایک گائے میں یا ایک اونٹ میں مل کر قربانی کرنا چاہتے ہیں، ان 7 کی نیت قربانی کرنے کی ہو۔ اگر 7 افراد ایک گائے میں شریک ہوئے ہیں، ان 7 میں سے 6 افراد نے قربانی کرنے کی نیت کی تھی اور 7ویں فرد نے قربانی کی نہیں بلکہ گوشت حاصل کرنے کی نیت کی تھی، تو اس صورت میں کسی کی بھی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ ضروری ہے کہ تمام شرکاء کی نیت قربانی کی ہو۔ اس لیے جب قربانی کرنے کی نیت کریں یا جانور خریدیں یا قربانی میں حصے ڈالے جائیں تو جو افراد قربانی میں شریک ہوں ان سب سے ان کی نیت جان لینی چاہیے، تاکہ قربانی سے پہلے معلوم ہو جائے کہ اس قربانی میں حصہ ڈالنے والے تمام افراد کی نیت قربانی ہی کی ہے۔ اسی طرح اگر 7 افراد گائے کی قربانی میں شریک ہوئے ہیں اور ان 7 افراد میں سے ایک بندہ کافر نکل آیا اور باقی 6 مسلمان ہیں، کسی ایسی جگہ پر رہتے ہیں جہاں مسلمان بھی ہیں کافر بھی ہیں، تو کافر نے بھی حصہ ڈال دیا، مسلمانوں نے بھی حصہ ڈال دیا۔ اب بعد میں پتہ چلا کہ ایک کافر تھا اور 6 مسلمان تھے، تو اس صورت میں کسی کی بھی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ مسلمان ہونا یہ قربانی کی پہلی شرط ہے، کافر پہ قربانی واجب نہیں ہے، غیر مسلم پہ قربانی واجب نہیں ہے، مسلمان بھی ہو اور قربانی میں شریک ہو کر اس کی نیت بھی قربانی کی ہو۔ اسی طرح تیسرا مسئلہ ہے، اگر 7 افراد ایک قربانی میں شریک ہوئے ہیں، ان میں سے ایک غلام نکل آیا ہے اور باقی 6 جو ہیں وہ آزاد ہیں، تو اس صورت میں بھی ان میں سے کسی کی قربانی ادا نہیں ہوگی، کیونکہ غلام پر قربانی واجب نہیں ہے۔ غلام خود اپنی ذات کا بھی مالک نہیں ہے اور اپنے مال کا بھی مالک نہیں ہے، تو جو اپنے مال کا مالک ہی نہیں ہے، اگر وہ قربانی میں حصہ ڈال دے، وہ مال اس کی ملکیت نہیں ہے، تو اس کی قربانی اس صورت میں نہیں ہوگی۔ غلام پہ شریعت نے قربانی واجب نہیں کی، قربانی میں حصہ ڈالنے والے 7 افراد جو ہیں ان کا آزاد ہونا یہ شرط ہے۔ اور اسی طرح چوتھا مسئلہ ہے، 7 افراد گائے یا اونٹ کی قربانی میں شریک ہوئے، ان میں سے ایک فرد کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ فوت ہو جاتا ہے۔ اب فوت ہونے کے بعد کیا کیا جائے؟ جو 6 افراد ہیں وہ فوت ہونے والے بندے کے ورثاء سے اجازت طلب کریں، ان سے اجازت لیں کہ آپ کا جو ایک فرد جس نے قربانی میں حصہ ڈالا تھا اس کا انتقال ہو گیا، تو کیا اب ہم اس کی جانب سے قربانی کر لیں؟ اگر ورثاء اجازت دے دیں کہ تم اس گائے کو اپنی طرف سے اور میت کی طرف سے قربان کر دو، تو ان سب کی قربانی کرنا جائز ہے اور یہ قربانی درست ہوگی۔ اور اگر قربانی میں شریک ان 6 شرکاء نے جن کا 7واں انتقال کر گیا تھا، انہیں ورثاء کی اجازت کے بغیر انہوں نے قربانی کر دی ہے، تو ان کی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنوں میں قربانی کے ان مسائل کو سمجھنے کی، ان پر عمل پیرا ہونے کی اور انہیں آگے پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائے۔